دوستو استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہے آپ حضرات کی خدمت میں۔ آج آسیب اور جنات وغیرہ کے لیے ایک نقش آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے والے ہیں جو بہت ہی آسان ہے، اور صرف ایک نقش ہی کافی ہے پورے مکمل علاج کے لیے، مکمل ترتیب کے ساتھ، اور نقش کی چال وغیرہ سب کچھ آپ کے سامنے بالکل وضاحت کے ساتھ لکھا جائے گا۔ خاکہ میں نے پہلے تیار کر لیا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، مختصر ویڈیو بن جائے اور آپ کی سمجھ میں بھی بالکل آ جائے، لیکن جو کچھ لکھا گیا ہے وہ مکمل طریقے سے سمجھایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو پریس کر آل کو سلیکٹ کر لے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ مزید اسی طریقے سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو دوستو بات کر لیتے ہیں، جیسا کہ بتایا ہے اور عنوان سے بھی آپ نے تھمبنیل سے پتہ لگا لیا ہوگا، آج کی جو ویڈیو ہے یہ چھوٹی سی کلپ ہے۔ یہ آسیب اور جنات وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے، باطل کرنے کے لیے یہ نقش آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ صرف ایک نقش ہے، مکمل ترتیب میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا اس کی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کس طریقے سے نقش کو پر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ ایک پہلا خط یہ لینا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے یہ پورا خاکہ تیار کر لینا ہے۔ 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، دونوں طرف سے 5 5 لکیریں آپ نے لینی ہے، لیکن سینٹر کی جو لکیر ہے یہ آپ نے اوپر کی لکیر سے بھی باہر پہنچا دینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ اس طریقے سے بنا لینا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ، اور اس طرح سے آپ نے بنا کے یہ 7 کیلیں آپ نے اس میں لگانی ہے، اور ادھر بھی آپ نے 7 کیلیں لگانی ہے، اور اس کے اوپر بھی آپ نے اسی طریقے سے کیلیں لگانی ہے جیسا کہ میں آپ کو لگا کر دکھا رہا ہوں۔ یہ آپ نے ضرور لگانی ہے جیسا کہ میں ویڈیو میں آپ کے سامنے لگا کر دکھا رہا ہوں۔ پھر مزید آگے کو میں انشاءاللہ آپ کو مکمل نقش کی ترکیب کی طرف لے جاؤں گا، کس طرح سے نقش آپ نے پر کرنا ہے، اور پر کرنے کے بعد اس سے کس طرح کام لینا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ نے اس طریقے سے نقش کو پر کر لینا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے یہاں پر نمرود، اور اس سائیڈ میں بھی آپ نے لکھنا ہے نمرود۔ اب یہاں سے ہم نے نقش شروع کرنا ہے لکھنا۔ اس میں ہم لکھیں گے ابو جہل، ابو جہل آپ نے لکھنا ہے۔ پھر اس خانے کے اندر بھی آپ نے ابو جہل ہی لکھنا ہے۔ اب اس کے آگے آپ نے اگلے نقش کے اندر بھی، اگلے خانے کے اندر بھی ابو جہل، یہ بھی آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا خاکہ ہے، اگلا خانہ ہے، اسی ترکیب سے آپ نے لکھنا ہے، اور اگلے خانے میں آپ نے پھر نمرود، اس خانے میں بھی نمرود، اور اس خانے میں بھی نمرود۔ یہاں سے اس خانے میں آپ نے لکھنا ہے فرعون، پھر اس خانے میں بھی فرعون۔ یہ نقش کو بھرنے کی ترکیب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس خانے میں بھی آپ نے فرعون۔ اب اس خانے میں آپ نے لکھنا ہے شداد، شداد، اس میں بھی آپ نے شداد۔ اب اس خانے میں آپ نے لکھنا ہے علیقن، اور اس خانے میں آپ نے لکھنا ہے تلیقن، اور اس خانے میں آپ نے لکھنا ہے ملیقن، اور اس خانے میں آپ نے لکھنا ہے ابلیس۔ یہ یہاں تک آپ کا نقش۔ آپ نے یہاں سے پھر شروعات کرنی ہے۔ پہلے بنائیں گے ہم یہاں یہ ایک لام، پھر ایک ہا، پھر دوسرا ہا لے کے ہم پورا یہاں تک لے جائیں گے۔ اب اس کے بعد پھر ہمیں یہاں لکھنا ہے بغیر نقطے کا فا، پھر یہ ہا کے ساتھ الف ملا کے ہم نے یہاں تک پہنچا دینا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہا بنا کے ہم نے پھر یہاں تک پہنچا دینا۔ اب اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے نقش کی تکمیل کی طرف۔ پھر ہم نے لکھنا ہے یہ
ہرچے آصیب در وجود ای فلاں بن فلاں، یہاں اس مریض کا نام لکھنا ہے جس کو آصیبی مسئلہ ہے۔ یہ نقش صرف آصیبی جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جو سحری مریض ہوتے ہیں، جادو کے مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے میں الگ سے انشاءاللہ نقش پر کروں گا آپ کے سامنے، اور آپ کو اس کا بھی نقش عنایت کروں گا۔ تو یہاں آپ نے لکھنا فلاں بن فلاں کی جگہ مریض کا نام، مثلا ہم لکھ دیتے ہیں زید ابن ساجدہ، یہ ہوا مریض اور اس کی والدہ کا نام۔ پھر اس کے آگے لکھنا ہے خاکستان و سوختہ گردد، اور اس کے اوپر آپ نے لکھ دینا ہے علی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اس کو دائرہ دینا ہے یہاں سے ہا کا، یہاں سے ہا لیں گے اور اس طریقے سے چلیں گے، یہاں تک پہنچ جائیں گے الف کے ساتھ۔ پھر یہ ہم نے ہا لینا ہے یہاں سے، پھر یہاں سے لے کے چلیں گے اوپر، ہمیں پہنچ جانا ہے الف کے ساتھ اوپر۔ اب یہ آپ کا نقش ہو گیا فائنل، یہ آپ کا نقش مکمل ہو چکا ہے، مکمل نقش یہ آپ کا لکھا جا چکا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ نقش لکھنا ہے۔ میں ایک بار اور بتا دیتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے آپ نے لینی ہے یہ خط، پھر اس کے بعد آپ نے یہ خط بنا لینا ہے پورا، اور جو سینٹر کے خط ہے یہ آپ نے پورا اوپر لے جانا ہے اس خط کے اوپر۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ دائرہ لینا، اس پہ کیلیں لگانی ہیں، اور اس سے پھر ہلکا لے کے پھر یہ خط کھینچ کے 7 کیلیں، ادھر بھی ایسے، پھر نمرود، پھر نمرود، پھر ابو جہل، ابو جہل، ابو جہل، یہاں سے نقش کو بھرنا شروع کر دینا، ابو جہل، ابو جہل، ابو جہل، پھر یہاں سے نمرود، 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 فرعون، 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 شداد، 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 علیقن، تلیقن، ملیقن، ابلیس۔ پھر یہاں آپ نے یہ پر کرنا ہے، پھر یہ پر کرنا ہے، پھر یہ، پھر یہ، اور پھر یہ، اور پھر یہ۔ اس طریقے سے آپ کا نقش مکمل ہو چکا۔ آپ نے اسی طریقے سے اس نقش کو مکمل کرنا ہے۔ جب آپ کا نقش مکمل ہو جائے پھر آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو پھر اس کی بتی بنا لینی ہے، یہاں سے کاٹ کے آپ نے اس کی بتی بنا لینی ہے، اور بتی بنانے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد سرسوں کے تیل میں اس کو قبلہ رخ رکھ کے جلانا ہے، اور اس کے سامنے پھر 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ، کم سے کم آدھا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ مستقل اس کے سامنے بیٹھے رہنا ہے۔ پڑھنا کچھ نہیں ہے، آپ نے صرف بیٹھنا ہے، اور بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے اس کو دیکھتے رہنا ہے جو چراغ کی لو ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے صرف 5 سے 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ جو بھی اثرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، بالکل بغیر کسی نقصان پہنچائے وہ رخصت ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، اور مریض بالکل پرسکون ہوگا اور ہر اعتبار سے صحت محسوس کرے گا۔